صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا پیام لے لو، تمام دنیا کے ہم ستائے کھڑے ہوئے ہیں سلام لے لو. شکست کشتی ہے تیز دارا، نظر سے روپوش ہے کنارا. شکست کشتی ہے تیز دارا، نظر سے روپوش ہے کنارا. نہیں کوئی ناخدا ہمارا، خبر تو عالی مقام لے لو. قدم قدم پہ ہے خوف رہزن، کمی بھی دشمن فلک بھی دشمن. تمام دنیا ہوئی ہے بدغن، تمہیں محبت سے کام لے لو. نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا سلام لے لو. یہ کیسی منزل پہ آ گئے، نہ کوئی اپنا نہ ہم کسی کے. یہ کیسی منزل پہ آ گئے ہیں، نہ کوئی اپنا نہ ہم کسی کے. تم اپنے دامن میں آج آقا تمام اپنے غلام لے لو. نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا سلام لے لو. یہ دل میں ارماں ہے اپنے طیب کے مزار اقدس پہ جا کے ایک دن. یہ دل میں ارماں ہے اپنے طیب کے مزار اقدس پہ جا کے ایک دن. سناؤں ان کو میں حال دل کا، کہوں میں ان سے سلام لے لو. معزز محترم محترم محتشم قابل عزت قابل احترام سامعین و ناظرین اور میری آواز کو سننے والی بابرکت یا میری مائیں بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محسن انسانیت نبی مہرباں محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس سارے جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہر کچے پکے گھر تک پہنچایا اور دین اسلام کی خاطر کسی ملامت گر کی ملامت کا کوئی پرواہ نہ کی. دین اسلام کے سامنے اپنی اولادیں قربان کر دی، اپنی دولتیں لٹا دی، اپنی اولادوں کو چھوڑ دیا، رشتہ داروں سے قطع تعلق کر لی. دین اسلام کی خاطر پیارے والدین کو چھوڑنا پڑا تو چھوڑ دیا. دین اسلام کی خاطر زوجہ محترمہ کو چھوڑنا پڑا تو چھوڑ دیا. دین اسلام کی خاطر اپنی بہن بھائیوں کو چھوڑنا پڑا تو چھوڑ دیا. لیکن دین اسلام کو اپنا لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا توق اپنے گلے کے اندر ڈال کر پوری دنیا کے اندر پھیل گیا. کیسی کیسی قربانیاں صحابہ کرام کو دینی پڑی. حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زندگی کی پوری جمع پونجی کو مکہ کے اندر اس شرط پر چھوڑ گئے کہ مجھے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے دی جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رضائی بھائی
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی اور اپنے بچے کی قربانی دے کر مدینہ المنورہ ہجرت کرتے ہیں۔ ایک صحابی جن کا نام عیاش ہے، عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک تیسرے صحابی حضرت ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تینوں نے یہ مشورہ کیا کہ ہم اکٹھے ہی ہجرت کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن ہجرت کرنی تھی بیت اللہ کے اندر آئے، جتنے بھی کافر وہاں پر تھے ان سب کے پاس جا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ عمر اب ہجرت کرنے لگا ہے، جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی ماں اس پر روئے، اس کی بیوی بیوہ ہو جائے، اس کے بچے یتیم ہو جائیں، تو عمر جا رہا ہے وادی کے باہر جا کر حضرت عمر کے ساتھ مقابلہ کر۔ حضرت علی کہتے ہیں کسی کی بھی ضرورت نہ ہوئی کہ وہ آگے بڑھتا اور حضرت عمر کے مقابلے میں آتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کرنے لگے تو حضرت عیاش تو پہنچ گئے لیکن حضرت ہشام نہ پہنچے، تو حضرت عمر سمجھ گئے کہ ان کو قید کر لیا گیا۔ جب یہ حضرات مدینہ المنورہ پہنچے تو ابو جہل اور ابو جہل کا بھائی حارث، یاد رکھیے ابو جہل، حارث اور حضرت عیاش، ان تینوں کی ماں ایک ہی تھی۔ تو ابو جہل وہاں گیا، اس نے کہا عیاش تو نے تو ہجرت کر لی ہے، تو یہاں پر آ گیا، تو یہ معلوم ہے کہ ماں کی کیا حالات ہیں، ماں کے اوپر کیا گزر رہی ہے، تو اس بارے میں معلوم ہے کہ ماں کے اوپر کیا گزر رہی ہے؟ تیری ماں نے یہ منت مان لی ہے کہ جب تک تجھے نہیں دیکھے گی اپنے بالوں کے اندر کنگھی نہیں کرے گی، اور جب تک تجھے نہیں دیکھے گی دھوپ کے اندر بیٹھی رہے گی، سائے کی استراحت اور سائے سے فائدہ حاصل نہیں کرے گی۔ حضرت عیاش جب والدہ کا سنا تو دل نرم پڑ گیا، کہنے لگے عمر میں جاتا ہوں، ایک مرتبہ والدہ محترمہ سے ملاقات ہو جائے، ان کی نظر بھی پوری ہو جائے، میں دوبارہ واپس آ جاؤں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کافروں کے حرام مغز کو جانتے تھے۔ حضرت عمر نے کہا عیاش یہ لوگ تمہیں فتنے کے اندر ڈالنا چاہتے ہیں۔ حضرت عیاش نہ مانے، جب ان کے ساتھ جانے لگے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ میری سواری لے جاؤ، جہاں پر تمہیں لگے گے یہ تمہارے ساتھ کچھ غلط حرکت کر رہے ہیں تو وہیں سے راستہ پلٹ کر واپس مدینہ آ جانا۔ راستے میں ایسا ہی ہوا۔ ابو جہل نے کہا کہ میں چاہتا ہوں عیاش کہ میں آپ کے پیچھے بیٹھ جاؤں، میری سواری اتنی اچھی نہیں ہے۔ ان کو یہ درخواست کی راستے میں کہ میں آپ کے پیچھے بیٹھ جاتا ہوں۔ جب تینوں رکے اس جگہ پر تو حضرت عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حارث اور ابو جہل نے پکڑ لیا، ان کے ہاتھوں کو پیچھے باندھا اور اسی طرح جا کر مکہ المکرمہ کے اندر چھوڑا، اور لوگوں کو کہا کہ لوگوں اپنے بے وقوفوں کے ساتھ ایسا ہی کیا کرو جیسا ہم نے عیاش کے ساتھ کیا۔ 2 مہینے لگے صحابہ اکرام کو مکہ سے ہجرت کرتے ہوئے، تقریباً 2 مہینے کے اندر سارے صحابہ اکرام نے ہجرت کر دی۔
جو رہ گئے تھے وہ وہی رہ گئے تھے جن کے اوپر بڑی سختی کی گئی یا جن کے لیے نکلنا بڑا مشکل تھا. اس کے علاوہ صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم رہ گئے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا تھا کہ رکو، مجھے اللہ کی طرف سے اجازت مل جائے پھر ہم اکٹھے جائیں گے. 4 مہینے تک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 سواریاں پال رکھی تھی، 2 اونٹنیاں پال رکھی تھی. 4 مہینے تک ان کو ببول کے پتے کھلاتے رہے. جب یہ سارے کا سارا ماجرا کفار نے دیکھا کہ کئی سارے صحابہ مکہ سے نکل کر مدینہ چلے گئے ہیں اور ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جانا ہے، اور طرف بات تو یہ ہے کہ مکہ کے کافروں کو کیا تکلیف تھی کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو چھوڑ کر مدینہ چلے جائیں. سب سے پہلی بات یہ تھی کہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ کوالٹیز کے اوپر بڑا یقین تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قائدانہ صلاحیتوں کے اوپر ان کو بڑا یقین تھا. انہیں پتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوت گفتار سے ایک قوم کو کھڑا کر سکتے ہیں، ایک قوم کو بنا سکتے ہیں. اور دوسرا ان کو یہ خطرہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر مدینہ چلے گئے، وہاں پر اوس اور خزرج، ان کو پہلے پتا تھا کہ اوس اور خزرج جو ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا رہے ہیں. تو دوسری وجہ یہ تھی کہ اوس اور خزرج کی جو جنگی مہارت تھی اس سے ڈر کر یہ نہیں چاہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جائیں. ان کا یہ خیال تھا کہ اگر قائد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے اور جنگجو اوس اور خزرج کے لوگ ہوئے تو پوری دنیا پر ان کی حکومت ہو جائے. اور تیسرا بڑا خطرہ ان کو ان کی تجارت کا تھا، ان کی ٹریڈنگ کا تھا. آپ اگر نقشے میں دیکھیں تو مکہ المکرمہ اور شام، ان دونوں کے درمیان میں مدینہ المنورہ ہے. جو ان کی ٹریڈنگ شام سے ہوتی تھی وہ مدینہ المنورہ کے راستے سے ہوتی تھی. اور 1 سال کے اندر 2.5 لاکھ دینار سونے کے حساب سے ان کو فائدہ صرف ہوتا تھا شام کی تجارت سے. ان کو خطرہ یہ تھا کہ اگر مدینہ المنورہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں آ گیا، یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت قائم ہو گئی تو ہماری تجارت اور ٹریڈنگ تباہ ہو کر رہ جائے گی. یہ 3 وجوہات تھی جن کی بنیاد پر انہوں نے انتہائی خطرناک فیصلہ کیا. اور یہ ان کی طرف سے ایک آخری میٹنگ تھی. آخری فیصلے کے طور پر انہوں نے بڑے بڑے سرداروں کو بلایا اور دار الندوہ کے اندر ان کی پارلیمنٹ لگتی تھی، اس کے اندر انہوں نے ایک میٹنگ کی. اور اس میٹنگ کے اندر ایک شخص آ گیا. تو لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ کہاں سے آئے ہیں، آپ کون ہیں؟ تو وہ شیطان تھا. شیطان نے کہا کہ میں نجد کا شیخ ہوں اور آپ کی مشاورت کے بارے میں نے سنا ہے تو میں بھی آ گیا ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو اچھے مشورے دوں، آپ کی اچھی رہنمائی کروں. تو لوگوں نے کہا کہ آپ بھی آ جائیں. جب یہ اندر گیا تو سب سے پہلے ایک شخص نے مجرمانہ مشورہ دیا. اس نے کہا لوگوں اس طرح کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے ملک بدر کر دیتے ہیں، پھر ان کے ساتھ ہمارا کوئی بھی معاملہ نہیں ہوگا. یہ شخص ابو الاسود تھا. تو شیطان نے فوراً کہا کہ تمہیں پتہ نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے میٹھے بول بولتے ہیں. یہ جہاں پر بھی جائیں گے
ایک قوم بنا لیں گے، لوگوں کو اپنا پیروکار بنا لیں گے، اور پھر سارے کے سارے لوگ آ کر تمہارے اوپر حملہ کر دیں گے۔ لہذا یہ چھوڑو، کچھ اور سوچو۔ دوسرا شخص ابو البختری، اس نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں لوگوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جکڑ کر بند کر دیتے ہیں، جیسا پہلے شاعروں کے ساتھ کرتے تھے ہم۔ نعوذ باللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہتے تھے۔ تو شیطان نے کہا کہ ان کے صحابہ آ جائیں گے اور ان کو چھڑوا لیں گے، اور اس کے بعد یہ قوت حاصل کر کے تمہارے اوپر یلغار کر دیں گے، لہذا اس کو چھوڑو، کچھ اور سوچو۔ ابو جہل نے کہا جس طرف میرا ذہن جاتا ہے، جو میری رائے ہے اس تک ابھی تک کوئی نہیں پہنچا ہے۔ ابو جہل نے کہا کہ ہم پورے قبائل میں سے ایک ایک بندہ لے لیتے ہیں، اور سارے کے سارے قبائل کے وہ آدمی مل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کریں گے، پھر بنو ہاشم والے کس کس سے بدلہ لیں گے، مجبور ہو کر یہ دیت کے اوپر آ جائیں گے، اور ہم سب مل کر ان کو دیت دے دیں گے، لہذا معاملہ اس طرح ختم ہو جائے گا۔ شیطان نے کہا کہ یہ رائے ٹھیک ہے۔ سارے قبائل میں سے لوگوں کو جمع کیا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر مختلف جگہوں پر ان کو کھڑا کیا گیا، گھیرا لگایا گیا۔ اللہ کی شان ایسی، اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے نکالنا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندر چھوڑ کر اپنے بستر کے اوپر لٹا کر باہر نکلے، اور یہ آیت پڑھ رہے تھے، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اور یہ آیت پڑھتے پڑھتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان میں سے گزر گئے، کسی کو بھی پتہ نہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں سے گزرے۔ اور سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے جتنے بھی پہرے دار یہاں پر کھڑے تھے، تمام کے سروں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنگریزوں والی مٹی ڈال کر گئے۔ بعد میں ایک شخص نے بتایا کہ کس کا انتظار کر رہے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو چلے گئے اور تمہارے سروں کے اوپر مٹی بھی ڈال کر گئے۔ اپنے سروں کے اوپر ہاتھ مارا تو سب کے سروں کے اوپر مٹی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے سے گزر کر چلے گئے۔ یہ قرآن کا معجزہ تھا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ میرے بھائیو دوستو، دین اسلام کی خاطر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی قربانیاں دی، اپنا شہر تک چھوڑا جس کے ساتھ وہ پیار محبت کرتے تھے، اپنے گھر بار کو چھوڑا، اپنے شہر کو چھوڑا، مجھ اور آپ تک دین اسلام کو پہنچایا۔ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ دین اسلام کو اپنی نسلوں میں منتقل کریں۔